اب میں دعوت تقریر دینا چاہوں گی منیب آصف، جامعہ انوار القرآن چنیوٹ۔ منیب آصف جو کہ تشریف لائے ہیں جامعہ انوار القرآن چنیوٹ سے۔ جس مقرر کا وقت 5 منٹ سے زیادہ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا، جس کا وقت نہیں بتایا جا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم پر ہی اپنی اسپیچ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیات کو تیزی سے نہ پڑھنا، قرآن کی آیات کو تیزی سے نہ پڑھنا، آیات ہے واعظ کوئی اخبار نہیں ہے۔ جو عشق محمد سے شناسا نہیں تابش، جو عشق محمد سے شناسا نہیں تابش، اس آدمی سے مجھ کو پیار نہیں ہے۔ صدر ذی وقار، آج میرا موضوع سخن ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ علی وقار، آقا علیہ السلام کی بعثت سے آج تک روئے زمین پر اللہ رب العزت کی ذات عالی کے بعد جس ذات کا ذکر کائنات کی ہر چیز اور ہر فرد سے زیادہ ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ علی وقار، مالک کائنات نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کہ اے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا نَرْفَعُ لَكَ ذِکْرَکَ کہ ہم تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے، بلکہ فرمایا کہ ہم تیرے ذکر کو بلند کر چکے کہ اب ساری کائنات بھی مل کر تیری ذات بے عیب کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گی تو علی وقار مایوسی اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سامعین ذی وقار، مالک کائنات نے آپ کے اور میرے محبوب کے ذکر کو بلند کیسے کیا؟ سامعین ذی وقار، قرآن پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، آپ کے عشق و محبت کو تازگی ملتی جائے گی۔ رب کائنات ایک مقام پر فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ سامعین ذی وقار، کانوں سے نہیں دل سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور تمہارا گھر، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو تیار رہو اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سامعین ذی وقار، میں نے عرض کیا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کی تفسیر و تبیین میں قرآن پڑھتے جائیے، آپ کے ایمان کو تازگی ملتی جائے گی۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ میرے نبی کی سیرت ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ میرے نبی کی سیرت ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ میرے نبی کی سیرت ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ میرے نبی کی سیرت ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میرے نبی کی سیرت ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ میرے نبی کی سیرت ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میرے نبی کی سیرت ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا میرے نبی کی سیرت ہے۔ اور آل ذی وقار وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کی خدائی تفسیر و تبیین ہے۔ سامعین ذی وقار، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کی ایک عملی تصویر یہ بھی ہے کہ دشمن اسلام اور دشمن رسول توہین کا ارتکاب آپ کے مقام و مرتبہ کو کم کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن علی وقار تاریخ گواہ ہے کہ جب جب میرے آقا کی شان کو کسی کم ظرف نے کم کرنے کی کوشش کی ہے تب تب دنیا کے کونے کونوں میں مسلمانوں کے عشق و محبت میں گونجتے فلک شگاف نعروں نے آقا علیہ السلام کے ذکر کو اور بھی بلند کر دیا ہے۔ طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، طے کر کے یہ نکلا ہے
گھر سے کوئی دیوانہ اس بار مدینے سے واپس نہیں آنا. ہے عشق محمد کا دستور ہی کچھ یوں، ہے عشق محمد کا دستور ہی کچھ یوں، جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا. وما علینا الا البلاغ.